مسلمانوں کو سمجھ بھی آ جانا چاہیے کہ ناموس رسالت کی حفاظت کیا چیز ہے، کس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جس کی شروعات میں یوں کہتا ہوں، ناموس کا مطلب ہے عزت۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرنا یہ تحفظ ناموس رسالت کہلاتا ہے، اور یہ کسی جلسے کا عنوان نہیں ہوتا بلکہ ہر مسلمان کی زندگی کا عنوان ہوتا ہے۔ ناموس رسالت کی حفاظت کسی تقریر کا عنوان نہیں ہوتا، صرف جلسے کا عنوان نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے ہر بچے کے شعور میں آنے سے لے کر موت کی آغوش میں جانے تک یہی عنوان ہوتا ہے۔ ہم جئیں گے تو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے جئیں گے، اس لیے کہ حضور کی عزت، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کو چھوڑ کر ہماری اپنی کوئی عزت نہیں۔ جو کچھ دنیا میں ہم پہچانے جاتے ہیں وہ حضور کی عزت کی وجہ سے۔ آبرو ما ز نام مصطفیٰ است، اقبال کہتا ہے ہماری آبرو، ہماری عزت مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے، اور یہ پاکستان اور ہندوستان کے علماء کی بولی نہیں ہے بلکہ خود بارگاہ مصطفیٰ کے عظیم شاعر حسان بن ثابت کی زبان میں ہے۔ آپ یہ کہتے تھے حجوت محمدًا فعجبت عنہ، تم لوگ میرے آقا کی ہجو کرتے ہو، برائیاں کرتے ہو، سنو مجھ سے جواب، میں جواب دیتا ہوں۔ حجوت محمدًا برًا تقیًا، یہ کہتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے اس عالی قدر دنیا کے سب سے شریف انسان کی ہجو کی، گستاخی کی، اور حسان ثابت کہتے ہیں تمہارے جواب کے لیے کافی ہے رسول اللہ شیمتہ الوفا، اللہ کے رسول جن کی ادائیں صرف وفا ہی وفا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءٌ، سنو اے گستاخو، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارا کام صرف حضور پاک کے دربار میں بیٹھنا ہی نہیں، میرے باپ، میرے دادا، میری عزت سب محمد عربی کی عزت پر قربان ہے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت کی زبان سے میں کہہ رہا ہوں، صحابی رسول کاروں کا دل جلاتے رہتے، یہی تو ناموس رسالت کی حفاظت ہے۔ حضور کی عزت پر اگر کوئی بات آئے، صحابہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا۔ میں ترتیب کے ساتھ آتا ہوں میرے عزیزوں، سب سے پہلی بات یہ عرض کروں، حضور کی عزت کی حفاظت سب سے پہلے اگر کہیں دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ خود قرآن عظیم میں ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، جب نبی پاک پر کوئی بھونکتا تھا تو اللہ جواب دیتا۔ آپ کو پتا ہے کئی آیتیں قرآن پاک میں صرف کافروں اور گستاخوں کے جواب کے لیے اللہ نے اتاری۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مجمع کو جمع کیا، دعوت دی دین کی، اس میں ابو لہب نے حضور کو برا بھلا کہا۔ کیسے؟ تبًّا لک یا محمد، معاذ اللہ، اس نے کہا اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، خراب ہو جائیں، اس طرح کی اس نے غلیظ بات کہی اور گھر چلا گیا۔ 40 سالہ زندگی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے گالی نہیں دی تھی، اسلام کی دعوت پر پہلی گالی اس نے دی۔ تو جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو رب ذوالجلال نے پوری سورہ اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، آپ کے نہیں اے اللہ کے نبی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اس کا مال اسے نفع نہ دے۔ پوری سورہ جو ہے ابو لہب کی مذمت میں اتری۔ ایک بار اللہ نے اس پر لعنت بھیجی، لیکن کروڑوں مسلمان قیامت تک اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت۔ ایک بار اگر گستاخی کرے گا تو ایک بار جواب نہیں دیا جائے گا، صبح قیامت تک دیا جائے گا۔ حضور کی شان بیان کی جائے گی۔ ابو لہب نے حضور کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، حضور کے 3 بیٹے تھے، تینوں صاحبزادے بالکل ابتدائی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، 6 مہینے سے پہلے تینوں صاحبزادے انتقال فرما گئے۔ تو ابو لہب نے کہا تھا محمد منقطع النسل ہے، یعنی ان کی نسل قطع ہو گئی، ابتر جس کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر یہ بات بار گزری، میرے آقا غمگین سے اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ اتاری، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے محبوب آپ غمگین نہ ہو، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں رب کی بارگاہ میں، قربانی دیں،
آپ نہیں اے رسول نسل کٹے ہوئے، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے یہ فرمایا محکم قانون ہے، اے دنیا والو جا کر تلاش کر کے بتا دینا ابو لہب کی اولاد کہاں ہے، ابو لہب کی ذریت کہاں رہتی ہے، اس کی نسل کہاں ہے۔ پوری دنیا کا چپا چپا چھان کر لاؤ گے، ایک بیٹا کہیں نہیں ملے گا، لیکن ہر گلی کوچے میں محمد عربی کی اولاد تمہیں ضرور نظر آئے۔ یا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل ہر علاقے میں، ہر محلے میں نظر آئیں، سادات کی شکل میں، جن کی بارگاہ میں ہم یوں کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اور یہ نور کے گھرانے کو مولا نے پوری کائنات میں پھیلا رکھا۔ جواب کس نے دیا؟ ابو لہب نے گستاخی کی، جواب کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کبھی توفیق مل جائے اپنے نبی کی عزت پر دفاع کرنے کا، ڈیفنس کرنے کا، تو فخر کرنا اپنے بات پر، اپنی اس چیز پر کہ اللہ اکبر، اللہ نے تمہیں اپنی سنت پر عمل کا موقع دیا ہے، اپنی سنت پر۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہم اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کی عزت پر کوئی بھونک رہا ہے تو وہ تو سزا پائے گا، ہم کائے کو مول بول کر کے منہ خراب کریں؟ تم کیا بول پاؤ گے؟ یہ بولنے کے لیے اللہ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، رب ذوالجلال کی توفیق بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے اپنے نبی کی عزت کا دفاع کرنا۔ اور مکہ والوں نے ایک بار ایک بات مشہور کر دی تھی، وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ یہ بات کب کہی؟ جب 15 دن تک حضور پر کوئی آیت نہیں نازل ہوئی۔ روز آیتیں اترتی تھی، صبح دوپہر شام، لیکن 15 دن تک جب آیتیں نہیں آئیں مکہ میں یہ بات اڑا دی گئی، وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، اب آیتیں نہیں آتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قلق ہوا، جبرائیل امین تشریف لائے اور وہ بھی ایک دو نہیں، پوری سورہ لے کر آئے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے محبوب چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، تمہاری چمکتی ہوئی گھنی زلفوں کی قسم، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ کچھ کم کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جواب کون دے رہا ہے؟ رب ذوالجلال دے رہا ہے۔ ولید بن مغیرہ مکہ کا رہنے والا ایک گستاخ رسول، حضور کی شان میں گالیاں بکتا تھا۔ حضور کو اس نے ایک جملہ کہا تھا، وہ مجنون ہے، مجنون کہتے پاگل کو، اس نے مجنون کہا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ جانتے ہیں آیتیں اترنا شروع ہو گئیں، سورہ قلم کی آیتیں، لا تطع كل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه على الخرطوم۔ 10 آیت اس گستاخ کے اللہ نے بیان کیے قرآن پاک میں۔ ایک اس نے حضور کو گالی دی تھی، رب تعالیٰ نے کتنے اس کے کھولے؟ 10 کھولے۔ کہا کہ یہ وہ جھوٹی قسمیں کھانے والا، ادھر کی ادھر لگانے والا، سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا، حد سے زیادہ بڑھنے والا، گنہگار، زنا سے پیدا ہونے والا، یہ اللہ نے فرمایا۔ آج آپ لوگ سنتے ہیں نا گستاخ رسول کو ہم نطفہ پلید، نطفہ ناتحقیق کہتے ہیں نا، ولد الحرام ولد الزنا کہتے ہیں، کہ ہم اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے، یہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ولید بن مغیرہ کو۔ اور پھر آخر میں رب تعالیٰ نے فرمایا اس کی عادت ہے جب اس کے پاس آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں، سنسمہ علی الخرطوم۔ اب جو جملہ ہے وہ سنو، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب ہم اس کے سور جیسی ٹھوٹنی کو داغ لگائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے لہجہ سخت ہے آپ کا، میرے عزیزو اللہ سے بات کرو، رب تبارک و تعالیٰ سے۔ لہجہ اس وقت سخت کیا جاتا ہے جب اپنے حبیب کی بات آتی ہے، عزت کی بات آئے رسول پاک کی۔ اللہ فرما رہا ہے ان قریب ہم اس کے سور جیسی تھوتنی پر داغ لگائیں گے۔ ولید بن مغیرہ کے متعلق یہ آیتیں آئی اور اس نے جا کر اپنی ماں سے کنفرم بھی کیا کہ قرآن تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ زنا سے پیدا ہوا۔ اس کی ماں نے کنفرمیشن دے بھی دیا، ہاں حقیقت میں تو ایک چرواہے کا بیٹا ہے،
मुगैरा तेरा बाप नहीं, मैंने बदकारी कर ली थी एक चरवाहे से, उसी से तू पैदा हुआ। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, गुस्ताखाने रसूल का जवाब देना ये अल्लाह की शान है। अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत पाक, कुरान पाक में कई जगहों पर ये आयतें आई। अब उसके बाद मैं आता हूँ नामूस रिसालत को अगर समझना हो तो एक दो वाक़यात से समझा दूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की हिफाजत सहाबा से बढ़कर कौन कर सकता था? सहाबा से बढ़कर कौन है? आपको पता है गारे सौर में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के जानू पर सर रखकर आराम कर रहे थे। वाक़या तफसील से नहीं बताऊंगा। सांप अबू बकर सिद्दीक के पैर में काटने लगा। हज़रत अबू बकर ने क्या किया सारे मुसलमानों को मालूम है। हज़रत अबू बकर खामोश रहे, सांप काटता रहा, आपने पैर हिलाया तक नहीं। क्यों? रसूल पाक महवे ख्वाब हैं, आराम फरमा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल ना होने पाए। जहर चढ़ता हुआ रान तक आ गया, पैर पीला पड़ गया, पैर नहीं हटाया, नींद में खलल ना होने पाए। हुजूर की नींद की हिफाजत के लिए कोई अपने पैर को सांप से कटवा सकता है? वो सिद्दीक़ अकबर की शान है। बेदार हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पूछा किस बात का दर्द है तुम्हारे जिस्म में? आपने कहा लदगतिल हय्यतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सांप मुझे काट रहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दुआब पाक उनके पैर में लगाया, जहर काबू हो गया। एक वाक़या ये आपके ज़हन में रहे, एक वाक़या आपके ज़हन में रहे। दूसरा वाक़या है मकाम सहबा में। मकाम सहबा में हज़रत अली के भी जानू पर हुजूर सर रख कर आराम कर रहे थे और हज़रत अली की असर की नमाज अभी नहीं हुई थी। ये भी वाक़या हर मुसलमान को याद होगा। सूरज डूब गया, नमाज छूट गई, उठा सकते थे कि नहीं? असर की नमाज पढ़ना है मियाँ, ये हमारे तुम्हारे नमाज की बात नहीं, मौलाए कायनात की नमाज की बात है। उनके लिए एक नमाज, हमारी करोड़ों नमाज उन पर कुर्बान। लेकिन मौलाए कायनात उठाए नहीं। असर की नमाज फर्ज है, फर्ज है, उस फर्ज को छोड़ दिया। उसके बाद जब मेरे आका बेदार हुए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अली क्या है, क्या बात है? कहा कि असर की नमाज छूट गई। उनको भी मेरे आका ने क्या कहा? छूट गई, छूटने दो, कल पढ़ लेना, कज़ा पढ़ लेना। नहीं, ये हुजूर की नींद की हिफाजत में गई है। आका ने इशारा किया, सूरज को वापस बुलाया। ये इख्तियार है, नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, है ना? हुजूर के इख्तियार को मानते। सूरज पलट आया उसी जगह पर जहां असर का वक्त होता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नमाज अदा कर ली, सूरज वापस डूब गया। अब मैं आपसे कहता हूँ ये दो वाक़यात ज़हन में रखो। दो वाक़यात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जो चीज़ कुर्बान की थी वो जान थी। किस चीज़ को जोखिम में डाला था? जान को जोखिम में डाला। मुसलमानों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए जान बचाना फर्ज है। जान बचाना फर्ज है कि नहीं? कुरान के अहकाम के मुताबिक यहाँ तक इजाज़त मुसलमान को दी गई है। ऐसी कोई नौबत आ गई कि ऐसी जगह पर वो खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, चंद शराब के कतरों से जान बचाई जा सकती है, तो उस मुसलमान को रुख्सत दी गई है, जान बचा ले। जान बचाना फर्ज है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक जान नहीं बचा रहे, सांप काट रहा है, पैर नहीं हिला रहे। और दूसरे इधर हज़रत अली, ये भी नमाज फर्ज है। फर्ज यहाँ पे भी छूट रहा है, वहां पे भी छूट रहा है। अबू बकर का भी फर्ज छूट रहा है, हैदर कर्रार का फर्ज भी छूट रहा है। इसको आला हज़रत से समझने की जरूरत है। अब नामों से रिसालत का मसला समझ में आता है। आला हज़रत फरमाते हैं सिद्दीक ने बल के गार में जा उन पे दे चुके, सिद्दीक बल के गार में जा उन पे दे चुके। ये वाक़या अभी मैंने बताया ज़हन में है। और हिफ्ज़े जान तो जाने फुरूज़े गुरल की है, मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज। या रसूल अल्लाह, मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, वो भी नमाज असर जो सबसे आला खतर की है। तूने उन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज। अब हुजूर की बारगाह में आला हज़रत कह रहे हैं तूने उन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज। दोनों को वापस किया कि नहीं? अबू बकर को उनकी जान लौटा दी, अली को उनकी नमाज लौटा दी। आला हज़रत फरमाते हैं तूने उन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है।
اب آخر میں جو رزلٹ نکلتا ہے دونوں واقعات کا، یہی میرے کہنے کا اصل مدعا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ سارے فرض بعد میں، پہلا فرض حفاظت رسول ہے، عزت رسول کی حفاظت پہلا فرض ہے۔ اے مسلمانوں، آج کے اس انٹرنیشنل کانفرنس کی اسٹیج سے میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہوں گا، اب جو بغلیں جھانک کر اپنی دکان کی حفاظت میں بیٹھے ہوں گے، اپنے گھر بار اپنے بیوی بچوں کی فکر میں بیٹھے ہوں گے، ان کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے دنیا بعد میں ہے، عزت رسول پہلے ہے۔ میری دکان بعد میں، میری جائیداد بعد میں۔ ہم نے تو بچپن سے یہ کہا ہے فدا کا ابی و امی، ہاں ہم نے کہا ہے ہمارے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان ہیں۔ جب ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہیں تو یہ دنیا کی فکر کرنا چھوڑو۔ جب حضور کی عزت کی بات آئے، حضرت ابو بکر صدیق کی اگر حقیقی وارث ہو تو میدان میں آنا ہوگا۔ جان کی پرواہ نہ کرو، بریلی کے امام کے شہزادے تمہیں یہ سکھاتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں۔ تیرے نام پہ سب کو وعدہ کروں، میں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے صحابہ نے جو کردار ادا کیا، اب سنیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مشقتیں برداشت کی، آج لوگوں کو مصلحتیں سامنے آ گئی، کچھ لوگ حکمتوں کے بہانے کرنے لگ گئے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو مجھے بھی تانا مارتے ہیں کہ حالات نہیں اس طرح کی گفتگو کے، میں ان سے پوچھتا ہوں کب حالات آئیں گے، آپ لکھ کر مجھے بتا تو دو۔ یہ آپ کو گارنٹی دے دیں وہ کب حالات آئیں گے جب مجھے اس طرح کی گفتگو کرنی ہے۔ شرم کرو میرے عزیزوں، بچپن سے ہم نے گاڑی سیکھنے کے لیے کسی بچے سے نہیں کہا کہ ساری ٹرافک چلی جائے تب تو چلانا سیکھے گا، کبھی تو نہیں کہا۔ یہی کہتے ہیں بیٹا سائیکل چلانا ہو، بائک چلانا ہو، اسی بھیڑ میں چلانا سیکھ لو تو سیکھ جاؤ گے، یہ کبھی خالی نہیں ہوں گے تمہارے لیے۔ اسی طرح میرے عزیزوں یہ حالات کبھی تمہارے لیے نارمل نہیں ہوں گے۔ جو بولنا ہے انہیں حالات پہ بولو، جو کرنا ہے انہیں حالات میں کرو۔ اب سنو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کیا بیوی بچے ان کے نہیں تھے؟ کیا ان کے مال و متاع، ان کی جائیدادیں، ان کی اولاد نہیں تھی؟ سب تھے ان کے بھی، لیکن جب حضور کی عزت کی بات آتی تو کیسے نکل جاتے تھے؟ حضرت خالد ابن احیحہ، ان کے باپ کا نام احیحہ ہے، یہ خالد مکہ مکرمہ میں جوانی میں اسلام لائے تھے۔ جب ان کے باپ کو پتہ چلا تو بڑی شدت سے ان پر تکلیف دیتا تھا، وہ دشمن تھا۔ حضرت خالد کو پکڑ کر کے قید کیا، ایک بار 3 دن تک لوہے کے پنجرے میں ڈال کر کے دھوپ میں رکھا۔ حضرت خالد کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ گردن سوکھ گئی تھی حضرت خالد کی۔ 3 دن کے بعد پانی پیتے تھے تو حلق میں کانٹے آ چکے تھے۔ اس کے بعد باپ نے نکالا پنجرے سے، کہا بیٹا تو ہے رحم کرنا ہوگا۔ آتے ہی خالد نے کہا میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، تیرا بیٹا نہیں، میں حضور پاک کا غلام ہوں۔ اور یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کی قید سے آزاد ہو کر کے نکلے، اس باپ نے گنڈے بھیج کر کے پھر پکڑوایا، پتھروں سے ماروایا، یہاں تک کہ ان کی ناک پھوڑ دیا بیٹے کی۔ حضرت خالد اخیر عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اے مسلمانوں، کیا بلال حبشی کو تم نے نہیں سنا؟ مکہ مکرمہ کی ان گلیوں میں اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں پیر میں رسی باندھ کر کے ان کا آقا دے دیا کرتا تھا۔ وہ مکے کی گلیوں میں بلال حبشی کو کھینچتے تھے اور انگاروں پر سلاتے تھے، تختہ سل کا سینے پر رکھ کر کے مزے لیا کرتے تھے، تالیاں بجایا کرتے تھے اور کہتے تھے بلال تو یہ ساری مصیبتوں سے چھٹکارا لے لے گا، ایک بار تیرے آقا کے خدا کو تو مان لے۔ بلال حبشی کہتے تھے میرا خدا وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ بھی میرا خدا دیکھ رہا ہے، وہ احد ہے احد ہے احد ہے، وہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے۔ یہی حضرت بلال حبشی کے نعرے ہوا کرتے تھے۔ اور ان کو کیا کیا تکلیفیں دی گئی جانتے ہیں؟ پیٹھ پر سے ان کی ریڑھ کی ہڈی نظر آتی تھی، گوشت گل چکا تھا، لیکن ناموں سے رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے مکہ مکرمہ کی سب سے پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ، اللہ اکبر، ان کو ابو جہل نے گرفتار کر کے گھوڑے کے پاؤں میں بندھوایا تھا۔
ان کے دونوں ہاتھ آگے کے پیروں میں، دونوں پیر پیچھے کے پیروں میں بندھوا کر گھوڑے کو دوڑایا تھا۔ گھوڑا جب دوڑتا تھا تو ان کی ہڈیاں سرکتی تھی، اور جب وہ قریب آئیں تو ان کے شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا گیا۔ سیدہ سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، کس بات پر شہید ہوئی تھی؟ صرف ناموس رسالت پر، حضور کی عزت پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ خباب ابن الارت کو کفار و مشرکین نے کیا کیا سزائیں نہیں دی، آپ کو پتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی خبیب ابن عدی یہ سفر میں آئے تھے اور مکہ والوں نے ان کو گرفتار کیا، ان کے سارے ساتھیوں کو مار ڈالا۔ حضرت خبیب کو 7 دن تک قید کر کے ان کے جسم پر گرم لوہے کی سلاخیں چٹکے کے طور پر لگائی جاتی تھی۔ حضرت خبیب کو پھر آخر میں کفار مکہ نے نکال کر کے ایک چوراہے پر چڑھایا اور سولی پر چڑھا کر ان کی ناک کاٹی، ان کے ہونٹ کاٹے، ان کے کان کاٹے، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، گرم سلائیوں کو آنکھوں پہ لگایا، آنکھوں میں داخل کیا۔ میرے عزیزوں، اس کے بعد مکہ کے کفار کہتے تھے خبیب کیا ہی اچھا ہوتا اس پھانسی کی سولی پر تیری بجائے محمد ہوتے اور تو آرام کر رہا ہوتا۔ جسم سارا کٹ جانے کے بعد خبیب ابن عدی کہتے تھے اے ظالموں، تم کہتے ہو اس جگہ پر محمد عربی ہوتے، سنو قسم رب ذوالجلال کی، میرے جسم کے اور 1000 ٹکڑے ہو جائے میں برداشت کر لوں گا، لیکن محمد عربی کے تلووں میں کانٹا چبھے یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ یہ کون کہتا تھا؟ خبیب ابن عدی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ناموس رسالت پر اپنی پوری قربانیاں دی ہیں۔ لوگ آج بولنا بھی مشقت سمجھ رہے ہیں، بولیں گے تو پتہ نہیں کس سے مقابلہ ہو جائے گا، بات کریں گے تو پتہ نہیں کس سے ٹکر لینی پڑ جائے گی۔ وہ صحابہ ہیں طاغوتی طاقتوں سے ٹکر لیتے اور اپنے آپ پر اتنی مشقتیں اٹھائے کہ تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ جنگ احد کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 2 صحابہ ہیں، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص، دوسرے عبداللہ بن جہش۔ رات کو دونوں بیٹھ کر کے دعا کیا کر رہے ہیں؟ سنو، کرکٹ کھیلنے کا گراؤنڈ نہیں ہے، جنگ کے میدان کی بات کر رہا ہوں۔ کل صبح جنگ ہونی ہے میدان احد میں، یہ 2 صحابہ رات میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں۔ دونوں بہت قریبی دوست تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش۔ دونوں کہتے بھائی میں دعا کروں گا تو آمین کہہ، تو دعا کرے گا میں آمین کہوں گا۔ حضرت سعد نے ہاتھ اٹھایا پہلے اور دعا کی، اے اللہ کل جب جنگ شروع ہو جائے میرا مقابلہ ایک ایسے بڑے پہلوان سے ہو کہ جو گستاخ ہو اور تیری بارگاہ کا گستاخ ہو، میں اسے دائیں سے ماروں، بائیں سے ماروں، سامنے سے پیچھے سے، اور اس کے فولاد جیسے سر کو کاٹ کر رکھ دوں، صرف تیری کلمہ حق کے اعلیٰ کے لیے اور تیرے حبیب کی عزت کی وفاداری کے لیے۔ آمین کہتے رہے دوست۔ حضرت سعد نے یہ دعا مانگی کہ کل ایک بڑے پہلوان سے میری ٹکر ہو جائے، بڑے پہلوان سے۔ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹے موٹوں سے ہمارا معاملہ ختم ہو جائے، بڑے لوگوں کے سامنے جانا نہ پڑے۔ وہ رسول پاک کے دیوانے تھے، چاہ کر کے مانگتے تھے کہ کوئی ایسا دشمن سامنے آئے، ایسا دشمن سامنے آئے جسے طاقت کا غرور ہو، اور پھر ہم ٹکرا کر بتائیں گے محمد عربی کے غلام کون ہوتے ہیں۔ یہ دعا کر رہے تھے۔ دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن جہش، وہ ہاتھ اٹھاتے کہتے میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ۔ ان کی دعا کچھ اور ہی تھی، کہتے ہیں اللہ کل جب جنگ کا میدان ہو میں لڑتے لڑتے کفار و مشرکین دشمنوں کے نرغے میں داخل ہو جاؤں، ان کی جماعت میں ان کی صفوں میں گھس جاؤں، اور مجھے کوئی دائیں سے مارے، کوئی بائیں سے مارے، سامنے سے مارے، پیچھے سے مارے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میری گردن کو الگ کر دے، میرے جسم کو الگ کر دے، اور پھر جب سب ٹکڑے میدان میں بکھر جائیں اور تو مولا مجھے پوچھے گا اے عبداللہ اتنے تیرے ٹکڑے کیوں کیے گئے، تو میں خوشی سے تیری بارگاہ میں جواب دوں یہ سب تیرے حبیب کی وفاداری میں کیے گئے۔ یہ دعا کر رہے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا آمین، تیری بھی دعا قبول ہو، ان کی بھی دعا۔ احد کا میدان جب شروع ہوا، دونوں صحابہ نے جو رات میں دعا کی تھی، صحابہ بیان کرتے ہیں حقیقت میں ویسا ہی ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے مقابل میں ایک بڑا سخت پہلوان آیا اور اس سے وہ لڑتے رہے کئی گھنٹوں تک، اس کے بعد پھر اس کے سر کو اڑا دیا، جگہ سے اسے زخمی کر کے مار دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کل
दुआ की थी और अल्लाह ने कबूल कर ली। मेरे भाई ने आमीन कहा था, मौला ने वो भी सुन ली। जंग खत्म हुई, शाम के वक्त हजरत साद कहते हैं मैं अपने भाई को ढूंढने पर निकला तो फिर मैदान में आया तो देखा अब्दुल्ला बिन जहश का एक टुकड़ा इधर गिरा है, एक टुकड़ा उधर गिरा है, हाथ अलग कर दिए गए हैं, पैर अलग कर दिए गए हैं, उनके जिस्म के तो छोटे छोटे टुकड़े करके कुफार मुशरिकीन हार बनाकर रस्सी में पिरोकर अपने गले में पहने हुए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश के कई टुकड़े थे, जिस्म का गोश्त हिल रहा था, तरोताजा गोश्त। हजरत साद इब्न अबी वक्कास जो बचपन के साथी थे बारगाह इलाही में कहने लगे, ऐ अल्लाह मेरी भी दुआ तूने सुन लिया, अब्दुल्ला की भी दुआ सुन लिया, लेकिन बात इतनी है कि मेरे भाई अब्दुल्ला की दुआ मेरे से कई दर्जे अच्छी थी कि वो मुस्तफा के नाम पर कुर्बान हो गया, खुशी खुशी दुनिया से चला गया। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ मुसलमानों, लोगों को आज हीले बहाने करने के लिए पता नहीं क्या क्या तरकीबें आती हैं, जहन और दिमाग में कौन कौन से हीले बहाने आते हैं। नामों से रिसालत की बात की जाए, तुम्हें धंधा याद आएगा, तुम्हारे रिश्ते याद आएंगे, तुम्हारी दुकान याद आएगी, तुम्हारे अपने बाल बच्चे याद आएंगे, बीवियां हाथ पकड़ लेंगी, कौन इन्हें बच्चों को पालेगा, तुम अगर जाओगे घर का कौन देखभाल करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, कल बरोज़े क़यामत उसी अब्दुल्ला बिन जहश के सामने तुम्हें भी खड़ा होना है, उसी बिलाल हबशी के सामने तुम्हें भी खड़ा होना है, उन सहाबा के सामने हमें खड़ा होना है। अगर उन्होंने पूछ लिया हमारे भी तो बीवी बच्चे थे, मगर हम रसूलुल्लाह की इज्जत पर मैदान में आए और तू क्या करता रहा, तू नामे रसूल पर टुकड़े तो खाता रहा, बिस्तर तो सजाता रहा, दुकान में मंदा पड़े तो रसूल की बारगाह में सिफारिश करता रहा, हुजूर की इज्जत की बात आई तो फिर आए क्या करने लगा, बगलें झांकने लगा और कहने लगा मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां। ऐ नौजवानों बताओ, हुजूर की इज्जत से बढ़कर और कौन सी जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है? तुमको जो इज्जत मिली है, तुम्हें खैर उम्मत जो कहा गया, वो तुम्हारी अपनी ताकत की वजह से नहीं, रसूलुल्लाह की गुलामी की वजह से कहा गया। तुम्हारी ये टोपियां, तुम्हारी ये दाढ़ियां, तुम्हारी ये सारी इज्जतें किस नाम पर है? रसूलुल्लाह के नाम पर है। और ये सहाबा जानते थे। तुम्हें पता है आज हल्की कुर्बानियों से भी लोग हिचकिचाने लग गए। मदीने की उस खातून को हजारों सलाम जो 1.5 साल का बच्चा लेकर हुजूर की बारगाह में आ गई, कहा इसे भी मैदान जिहाद में ले जाए। सहाबा ने पूछा इसका क्या किया जाएगा? खातून कहती मुझे पता है ये लड़ तो नहीं पाएगा, लेकिन किसी मुजाहिद के हाथ में दे दो, दुश्मनों की तलवारों का ढाल तो बन जाएगा, तीरों के लिए ढाल तो बन जाएगा। वो माँ की कुर्बानी पर हजारों सलाम। 1.5 साल का दूध पीता बच्चा लेकर बारगाह मुस्तफा में आ सकती है। आपको पता है ओहद की जंग खत्म होने के बाद एक खातून मदीने से दौड़ी दौड़ी ओहद के मैदान की तरफ जा रही थी। मैदान ओहद से आने वाले जो सहाबा थे मुजाहिदीन, उन्होंने पहचान लिया ये खातून कौन है। इस खातून के 4 रिश्तेदार जंग में शरीक थे। उस खातून से कहा तुझे पता है तेरे शोहर शहीद हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ा, आगे बढ़ गई। कहा थोड़ी देर के बाद किसी ने कहा तुम्हारे बाप भी शहीद हो गए, इन्ना लिल्लाह पड़ा, आगे बढ़ गई। फिर किसी ने कहा तुम्हारा बेटा और तुम्हारा भाई भी शहीद हो गए। 4 रिश्ते एक जंग में उस खातून के शहीद हो गए। मदीने की खातून, भाई, बेटा, बाप, शौहर। चौथी शहादत को सुनने के बाद आने वालों से वो कहती है ऐ लोगों, सब मेरे रिश्तेदारों की मौत की खबर सुना रहे हो, जरा ये तो बताओ अल्लाह के रसूल सलामत हैं कि नहीं? मुझे पहले ये बताओ हुजूर पाक सलामत हैं या नहीं? आने वाले साहबा ने कहा हाँ बीबी जान, ए खातून, अल्लाह के नबी सलामत हैं, अल्लाह के रसूल सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। ये खातून सुनते ही अपने आंचल को सामने करती है, बारगाह इलाही में रोते हुए शुक्र अदा करती है, मेरा घर लुट गया, लुट जाने दो, मेरा चांद सलामत है तो सारी कायनात सलामत है। अगर रसूल पाक सलामत है तो फिर सारी कायनात सलामत है। उन खवातीन ने हमें ये जज्बा दिया था अगर जिंदगी में कोई चीज है तो रसूलुल्लाह की इज्जत है। हाँ, इसीलिए इकबाल कहते हैं ना, हमें करनी है शहींशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अगर हुजूर अपने हो गए तो अल्लाह की रहमत अपनी है। तुम दुकान की बात सोचते हो, तुम कारोबार की बात सोचते हो, बाहर निकलूंगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हें अभी खबर ही नहीं, तुम हल्की हल्की चीजों के पीछे पड़े हो। बल्कि वादा तो इतना बड़ा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे दें। अल्लाह ताला की तरफ से वादा है
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. دکان جائیداد تخت دولت اقتدار کرسی یہ کیا؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. بس شرط ہے رسول اللہ سے وفا کرے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرے. اب میں وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضور کے لیے انہوں نے کیا کیا چھوڑا ہے صحابہ نے. ایک آدمی حضرت سعد, کالی شکل تھی, آئے بارگاہ مصطفیٰ میں کہا یا رسول اللہ کوئی مجھے بیٹی نہیں دیتا ہے, آپ فرمائیں میں کیا کروں, شادی کا وقت آ گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رقعہ لکھوایا اور اپنے ایک انصار صحابی کے گھر بھیجا. اس صحابی کے گھر میں ایک حسین و جمیل بیٹی تھی. یہ حضرت سعد جو کالے تھے گئے حضور کا پیغام لے کر صحابی کے پاس, کہا کہ آپ کی بیٹی کے پاس میں پیغام نکال آیا ہوں. انہوں نے دیکھا شکل و صورت یہ کیسا نوجوان ہے, کالا ہے, اور میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے. انہوں نے کہا کیا یہ شادی ہو سکتی ہے؟ وہ نئے نئے اسلام میں آئے تھے, وہ درست لہجہ تھا. انہوں نے کہا واپس کر دیا, جاؤ تم واپس جاؤ, میں خود بات کر لوں گا. وہ سعد, حضرت سعد واپس مدینے حضور کے پاس آئے. بیٹی اندر سے سن کر کے باپ کے پاس آتی ہے, ابا جان جو رشتہ لے کر کے آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ کہا رسول اللہ کے پاس. کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے بھیج دیا واپس, وہ نہایت کالا ہے, تو نہایت حسین ہے. خاتون نے کہا ابا جان آپ نے اس کے کالے پن کو دیکھا, یہ نہیں دیکھا کہ کس نے بھیجا ہے, کون بھیجا ہے؟ رسول اللہ نے بھیجا. انہیں احساس ہوا, وہ اپنی بیٹی کی بات پر دوڑے دوڑے واپس مسجد نبوی تشریف لائے. مسجد نبوی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حضرت سعد ابھی اپنا واقعہ سنا ہی رہے تھے کہ وہ باپ بیٹی کے آ گئے. کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے انہیں واپس کر دیا تھا لیکن اب اپنی بیٹی کو دینے کے لیے تیار ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں جلد بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سعد کو کچھ پیسے دیے کہ جاؤ شادی کا سامان خرید لاؤ. شادی کا سامان لینے کے لیے گئے کہ آج رات شادی ہونی ہے اسی انصار صحابی کی بیٹی کے ساتھ. لیکن اچانک وہ رات ایسی تھی کہ حضور پاک کی عزت پر حملہ کرنے والے دشمن مدینے کے اوپر حملہ کرنے کی غرض سے آ گئے. تبلے جنگ بج گیا ہے, اعلان جنگ ہوا. یہ سعد جو شادی کا سامان خریدنے گئے تھے بازار میں جا کر کے زرہ خریدتے ہیں, تلوار خریدتے ہیں, نیزہ خریدتے ہیں, ڈھال خریدتے ہیں. وہ غریب صحابی تھے, آج تک کبھی ہتھیار خریدا نہیں تھا. شادی کے لیے پیسے حضور سے ملے تھے, سارا جنگ کا سامان خرید لائے اور صبح اٹھ کر کے میدان میں چلے آئے. کوئی انہیں پہچان نہیں رہا تھا, پہلی بار وہ لوہے کا لباس پہن کر کے آئے تھے. اور جب لڑنے لگے دور سے حضور پاک نے دیکھ کر کے کہا دیکھ رہے ہو یہ جو زرہ پہنا ہوا ہے؟ صحابہ سے کہتے جانتے ہو یہ کون ہے؟ صحابہ کہتے کوئی نیا آدمی لگ رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کے ہاتھوں کی یہ سیاہ پن سے مجھے یہ یقین ہے کہ یہ میرا سعد ہے جس کو شادی کے لیے پیسے دیے گئے تھے, یہ ہتھیار جنگ کے خرید لایا ہے. اور جب لڑتے رہے دوپہر کا وقت آیا, آپ جام شہادت نوش فرما گئے. حضرت سعد کو ظالموں نے مار ڈالا, ان کی زرہ اتاری گئی, ان کے ہتھیار لیے گئے. اب سنو میرے عزیزوں, جو جوان حضور کی عزت پر اپنی شادی کا خیال نہیں کیا میدان میں آیا, اب میرے آقا نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ پورے بھرے میدان میں 70 لاشیں تھی, کئی لاشوں کو اٹھایا. لیکن یہ حضرت سعد وہ ہیں جن کی لاش کو خود میرے آقا نے سرانے کے نیچے ہاتھ دیا اور سر کو اٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گئے, اپنی گود پر رکھا, ان کے سر سے مٹی کو جھاڑا, ان کی داڑھی سے سارے کنکریوں کو جھاڑا. میرے آقا ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے رہے. پھر صحابہ سے کہا یہ میرا وہ وفادار ہے جس کی وفاداری پر اللہ کے فرشتے رشک کر رہے ہیں. جوانوں تم کیا سمجھتے ہو؟ حضرت حنظلہ کی وہ قربانی بھول گئے؟ آج شادی ہوئی تھی حضرت حنظلہ کی, سہاگ رات تھی. یہ بھی واقعہ اسی مدینے کا ہے. رات کے وقت اعلان جنگ ہوا تھا, وہ اپنی بیوی کو اسی بستر پر چھوڑ کر نکل پڑے. کیا الوداع شریک حیات. یہاں کئی سالوں کے بعد چھوڑنے کی بات آئے تو آئیں کائیں ہوتا ہے. وہ شادی کی رات جو شب زفاف ہے, انسان کی سب سے خوشی کی رات, اپنی بیوی سے کہا الوداع, چاہے تو طلاق لے لے, عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لینا. اس خاتون نے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ کہا حنظلہ آپ جائیں, اللہ کے نبی کے لیے جا رہے ہیں, آپ رسول پاک کی عزت کے لیے جا رہے ہیں, خوشی سے جائیں. اگر صحیح سلامت لوٹیں گے, طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ صحیح سلامت لوٹیں گے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی, اور غم نہیں ہوگا. اگر شہید ہو گئے تو فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی. اور حضرت حنظلہ گئے بھی اور شہید بھی ہو گئے.
جن کو ملائکہ نے غسل دیا. میرے عزیزو ہزاروں قربانیاں صحابہ کی ہیں. تم کیا سمجھتے ہو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے گھر میں بیٹھ کر کوئی آرٹیکل لکھ کر کے یا صرف کسی خطاب میں بیان کر کے ختم ہو جائے گا؟ میں اپنے متعلق بھی کہتا ہوں کہ میں صرف تقریروں کی حد تک یہ بات نہیں کرنا چاہتا. جس دن وقت آئے گا تختہ دار پر چڑھنے کا انشاءاللہ چوم کر کے چڑھیں گے. ہاں اگر ہمارے گلے پر پھانسی کا پھندا آتا ہے اور نام مصطفیٰ پر آتا ہے تو ہم نے تو یہ تمنا کی ہے اگر ان سے عشق کرنا جرم ہے تو سزا دی جائے. اگر ان سے عشق کرنا جرم ہے تو سزا دی جائے. پر میری شرط اتنی ہے کہ در محبوب پہ دی جائے. ہاں بس ہمارا یقین بھی ہے کہ جب بھی یہ سزا دی جائے گی میرے مصطفیٰ کریم کا چہرہ سامنے ہوگا. اس یقین کے ساتھ میں بات کرتا ہوں. صحابہ نے بے شمار قربانیاں دی. اب یہ تو قربانیوں کی بات تھی, لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ صحابہ صرف ایسا نہیں کہ مار کھاتے رہے, مارا بھی ہے, انہیں قتل بھی کیا ہے. جو گستاخ رسول, ابھی آپ منظری صاحب سے پوری لسٹ سن رہے تھے, اب مجھے اس کو مقرر بیان کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن میرے آقا کے غلام ایسے تھے جنہوں نے اپنے سگوں کو مار دیا. ابو عبیدہ بن جراح اپنے باپ کا سر لے کر کے حضور کے پاس آئے تھے. پوچھا کیوں؟ کہا یہ بار بار جب بھی گھر میں جاتا آپ کی شان میں گالیاں دیتا تھا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا, سر اڑا دیا. لے آیا, اگر یہ سزا ہے تو آقا آپ سزا دے دیں, میں مر جاؤں گا لیکن آپ کی گالیاں نہیں سنوں گا. حضور پاک کے پاس آئے, ان کی شان میں قرآن کی آیت آ گئی, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کے دشمنوں کو کبھی دوست نہیں بناتے, چاہے وہ باپ ہو, بیٹا ہو, بھائی ہو, کوئی رشتہ دار ہو. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. یہی عقیدہ ہے نا ہمارا. سنو میرے عزیزو, حضرت محمد بن مسلمہ, یہ حضرت محمد بن مسلمہ صحابی رسول ہیں. ان کا خلیرہ بھائی تھا کعب بن اشرف, یہودیوں کا آقا مالک. یہ گستاخیاں روز روز کرتا تھا. حضور پاک کے پاس وہ آئے اجازت لے کر کے, آقا آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر لاتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا تیرا بھائی ہے خلیرہ؟ کہا بھائی اب نہیں, میں رشتے سب رسول اللہ کی عزت سے جوڑتا ہوں. اور وہ گئے, کعب بن اشرف کو بلایا اور رات کے وقت اس سے کہا کہ بھائی آ جاؤ نیچے تھوڑا سا, اور کہا کہ تم بڑی عمدہ خوشبو لگاتے ہو. وہ خوش ہوا اور کہا ذرا مجھے بھی تمہارے سر کی خوشبو سونگنے دو. کعب بن اشرف اپنا سر محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ کے ہاتھ میں دیا. حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کی گردن کاٹ دی اور حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دی. یہ گستاخ رسول تھا, گالیاں دیتا تھا. حضرت خالد بن ولید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. ایک بدکار عورت تھی, پاگل اس کو کہا جاتا تھا, لیکن حضور کی شان میں گالیاں دیتی تھی. حضرت خالد بن ولید اسی وقت اٹھے اور گئے اور اس کو ختم کر دیا. ایک نابینا صحابی, ان کی باندھی تھی, وہ حضور کو گالیاں دیتی تھی, یہاں تک کہ اس سے ان کے 2 بچے بھی تھے, نابینا تھے. رات کے وقت اس کے پیٹ میں آپ نے خنجر مار کر ختم کر دیا. کہا کہ میرے گھر میں ہو, میری باندھی ہو یا میرے بچوں کی ماں ہو, اگر نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتی ہے تو اس کا انجام یہی ہے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تاریخ میں عرض کر رہا ہوں. میرے عزیزوں, ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے 2 چیزیں ہیں, 2 چیزیں ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک شعر کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں. ہم باطل سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر ہے, ہم باطل سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر, ماریں گے یا مر جائیں گے ناموس رسالت کی خاطر. دونوں چیزیں ہوں گی, ماریں گے یا مر جائیں گے. ہم غیرت مند مسلمان ہیں, کہہ دو بے غیرت لوگوں سے, ہر شاتم کو تڑپائیں گے ناموس رسالت کی خاطر, ہر گستاخ کو تڑپائیں گے ناموس رسالت کی خاطر. اب سنو میرے عزیزو, صحابہ کی دونوں باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیا, ایک ان کی قربانیاں اور ایک ان کا جذبہ جہاد. حضرت معاذ اور معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہما 13 سال اور 15 سال کی عمر ہے, 2 بچے, میدان بدر میں آئے اور کس کو ختم کیا؟ کافروں کے سردار ابو جہل کو ختم کیا تھا. اور دنیا کو یہ بتایا تھا, اوروں نے اگر کافروں کو مارا ہے تو ان بچوں نے کفر کو مارا تھا, کفر کو مارا تھا. کس بات پر؟ میدان بدر میں یہ اس بات پر آئے تھے. یہ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھ رہے تھے دونوں بچے, چچا ابو جہل کس کا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے پوچھا کہ تم کیوں اس کو ڈھونڈ رہے ہو؟
یہ دونوں بچوں نے کہا سنا ہے ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے. بچوں میں کیا جذبہ تھا، کیا جذبہ تھا. حضرت عبد الرحمن نے صرف اشارہ کر کے بتایا تھا، وہ دیکھو گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے. یہ دونوں چیل کی طرح جھپٹ کر گئے. ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں کو مارا اور دوسرے نے گرا کر سینے پہ بیٹھ کر اس کی گردن کو الگ کیا. جب وہ شہزادہ کاٹ رہا تھا، ابو جہل کی زبان سے یہ بات آ رہی تھی، مجھے مرنے کا ڈر نہیں، میں عرب ہوں. وہ ابو جہل کہتا ہے مجھے مرنے کا ڈر نہیں، میں عرب ہوں، لیکن شرمندگی اس بات پر ہے کہ کسان کے چھوٹے بچے مجھے مار رہے ہیں. کاش میرے مقابل میں کوئی پہلوان آتا. وہ اس کا غرور بول رہا تھا. اور انشاءاللہ اس زمانے کے ابو جہل بھی یہی بات کریں گے انشاءاللہ. ہاں انہیں مچھر ماریں گے، انہیں چونٹیاں ماریں گی، ان کو بہت چھوٹی طاقتوں سے مولا ہلاک فرمائے گا. لوگ یہ کہتے ہیں ان کے لیے طاقت جمع کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ جذبات میں آ کر کے ان خبیث پاکھنڈیوں کے سروں پر بڑے بڑے کروڑوں کے انعام رکھتے ہیں. اور دیکھا ہوگا آپ نے وہ مندر میں گوفے میں بیٹھ کر پاکھنڈی کہتا ہے میرے سر پر 100 کروڑ کا انعام. جھوٹے بدماش، تیرے سر کی قیمت تو ایک پھوٹی کوڑی کی بھی نہیں ہے، پھوٹی کوڑی کی بھی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی تیرے ساتھ کچھ کرتا ہے تو وہ انعام ہم سے کیا لے گا؟ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. ہم اپنے انعامات یا جزاؤں کے محتاج نہیں ہوتے یہاں دنیا میں. اور حقیقی بات میں آپ کو بتاؤں عزیزان گرامی اوقات، گستاخان رسول کو اللہ تعالیٰ بہت چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کرتا ہے. فرعون پانی سے مرا ہے، نمرود مچھر سے مرا ہے، ابرہا ابابیل چڑیوں کے نشانے سے مرا ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو بڑی چھوٹی طاقتوں سے مرے. ابو لہب ایک چھوٹے کیڑے کے داخل ہونے سے بیمار ہوا اور اسی بیماری میں مرا. ابو جہل معاذ اور معوذ کی وار سے مرا. یہ سب گستاخ بڑی چھوٹے اللہ رب العزت جسے منتخب فرمائے اس لیے کہ اس کی شان طاغوتی طاقتوں کو ان کے غرور کا انجام دکھایا جائے. تم جو بولتے ہو بہت بڑھ چڑھ کر کے، تمہاری یہ بہادری نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو صرف ہواؤں سے تمہیں ختم فرما دے گا، ہواؤں سے تمہیں ہلاک فرما دے گا. اب آؤ میرے عزیزوں، میں وقت کی نزاکت کو محسوس کر رہا ہوں. میں زیادہ دیر آپ کو پکاؤں گا نہیں. جو میسج مجھے دینا ہے وہ یہی ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے تن من دھن جان کی قربانی ہم دیں گے انشاءاللہ. آج یہ عہد کر کے ہمیں اٹھنا ہے. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑ. یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں میں. ساری چیزیں ہم حضور پاک کی عزت پر قربان کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور ایک بات ہم نے محسوس کیا ہے، عزت اسی کی ہوگی جو رسول پاک کی عزت کرے گا. عزت اسی کی ہوگی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دے گا. ایک بات میں نے محسوس کیا ہے اپنی زندگی میں، آپ بھی اگر چاہو تو اس کو چک کر کے دیکھ لینا. یہ میرے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑے لیڈر کا بیٹا، بڑے خاندان کا فرد نہیں، میری اپنی چھوٹی حیثیت ہے. لیکن آج جس جگہ جائیں لوگ پھولوں سے بارش کریں، پلکیں بچھائیں، اپنے ہاتھوں پر اٹھائیں، منبروں پر بٹائیں، یہ ساری عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ ساری عزت کیوں کسی بڑے باپ کے بیٹے ہونے پر؟ یہ عزت کسی نیتا کے یا آس پاس ہونے والے کی وجہ سے مجھے دی جا رہی ہے؟ اے مسلمانوں، یہ ساری عزت مجھے دنیا داری کی وجہ سے نہیں، صرف اس بنیاد پر جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. آپ بھی یہ چک کر کے دیکھ لینا، جو ان کی بات کرے گا ہر دل پہ راج کرے گا. جو حضور کی بات کرے گا ہر دل پہ راج کرے گا، اور جو ان سے ہٹا ہر دل سے ہٹا، ہر جگہ سے وہ ہٹ جائے گا. اور ایسی شرمندگی اور ایسی ذلت مقدر ہو جائے گی. ان پاکھنڈیوں کو دیکھو، دروازہ بند کر کے ویڈیو بنا کر نشر کرتے ہیں. ارے ذرا ہمت ہو تو آؤ، مجمع عام سے خطاب تو کرو. میں اپنی قوم کی بات نہیں کر رہا، تو اپنی قوم میں بیٹھ کر دکھاؤ، اپنی قوم میں آ کر دکھاؤ. میں اس بات کا چیلنج کرتا ہوں، جس گستاخ نے قرآن پر آج انگلی اٹھائی، حضور کی شان پر، ان کے چریتر پر، ان کے اخلاق پر انگلی اٹھائی، باہر آجا میدان میں، اور تو اپنے کارندوں کو، اپنے فرما رواؤں، اپنے فرما برداروں کو، اپنے فالوورز کو ایک بار دعوت دے کر کے دکھا. میں دیکھتا ہوں تیری دعوت پر کتنے انسان جمع ہوتے ہیں. انسان تو دور کی بات، تیری دعوت پر کتے بھی جمع نہیں ہوں گے، تیرے گھر والے بھی جمع نہیں ہو سکیں گے. اور اسی چیلنج کے ساتھ میں یہ فخر سے کہتا ہوں، انشاءاللہ العزیز میرے رب کی ذات پر مجھے یہ یقین ہے، میں زندہ تو کیا مر بھی جاؤ تو جنازے کو اٹھانے کے لیے بھی کروڑوں کے کندھے تیار رہیں گے.
یہ حضور پاک کی عزت کی بات ہے. ہم نے دیکھا ہے ماضی میں دیکھا ہے ان عاشقوں کو جب زندہ تھے تب بھی لوگوں پر حکومت کرتے تھے اور جب دنیا سے گئے تب بھی کندھوں پر حکومت کرتے گئے ہیں. ان عاشقان رسول کو ہزاروں سلام جو حضور کی عزت کی بات کرتے تھے. دنیا میں رہے تو للکارتے رہے اور لوگوں کی دلوں پر چھاتے رہے اور جب قبر میں گئے آج بھی ہزاروں کی آنکھوں کے آنسو بنے ہوئے ہیں, کئی لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں بنے ہوئے ہیں. آج بہت دور نہ جاتے ہوئے اس خادم حسین کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, امیر المجاہدین کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ویل چیئر پر بیٹھ کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا لیکن لاکھوں کو کھڑا ہونا سکھا کے چلا گیا اور بتایا حضور کی عزت پر بات کرنے کے لیے پیر کے ہونے کی ضرورت نہیں, ہاتھ کے ہونے کی ضرورت نہیں, جذبے کی ضرورت ہے. اگر عشق سلامت ہے تو بستر سے بھی پیغام دو, اللہ ہر دل میں وہ پیغام پہنچائے. دل میں عشق ہو. آپ نے کیا سمجھا کہ میں اتنے بڑے مجمع سے خطاب کر کے اس پاکھنڈی کو چیلنج کیا تھا؟ رمضان کی بات ابھی جو کفیل صاحب کہہ رہے تھے, اس ظالم کو میں نے جو موبائلے کا چیلنج کیا تھا وہ کوئی بہت بڑی کانفرنس میں کیا تھا, بہت بڑا جمع خطیب تھا؟ نہیں میرے عزیزوں, ایک چھوٹی سی مسجد میں چند نمازیوں کے سامنے وہ دل کے جذبات تھے جو باہر نکلے. لیکن میں آج محسوس کر رہا ہوں رب ذوالجلال کی یہ شان ہے, جس چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی جائیں, اپنے تو اپنے. ایک ایئرپورٹ سے اتر کر کے ہم باہر آ رہے تھے, کچھ نان مسلم عورتیں تھیں, وہ دیکھ کر فون اٹھا کر فوٹو نکالنے لگی, آپس میں کہنے لگی یہ وہی مولوی ہے جو گرو جی کو چیلنج کیا ہوا تھا, یہ وہ مولوی صاحب ہے, یہ وہ ملا جی ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری اپنی تعریف ہے, بات اتنی ہے ان کی بات محبت میں کرو گے تو پھر نہ تمہیں مجمع کی ضرورت ہے, تخت پر بیٹھو یا بستر پر بیٹھو, اگر محبت کے ساتھ پکارو گے, پکارنا تمہارا کام, دلوں تک پہنچانا یہ میرے مولا کی شان, یہ رب ذوالجلال کی شان ہے. آج میں اتنی ساری لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا تھا, میرا آج دل درد اس بات پر کر رہا تھا ان خبیثوں مردودوں کا رد بار بار کیا کیا جائے اور ان لوگوں کا ذکر کیوں کیا جائے. یہ ویسے ہی مٹنے والے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اور اللہ نے خود اپنے حبیب کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا ہے, اللہ نے خود اپنے رسول کو وَالضُّحَىٰ کہہ کر کے پکارا ہے, یا ایھا النبی کہہ کر پکارا, یا ایھا المزمل کہا, یا ایھا المدثر کہا, یا ایھا الرسول کہا, طٰہٰ یاسین کہا. میرے عزیزوں, خدا جس حبیب کو عزت کے ساتھ پکارا ہے وہ رسول اب کسی اور کی عزت کا محتاج نہیں, کسی اور کی عزت کا محتاج نہیں. ان پاکھنڈی ظالموں کو جو کتاب لے کر لانچ کرنے بیٹھے ہیں دا محمد کہہ کر, محمد نام کتاب لکھ کر تم میرے آقا کے اخلاق پر انگلی اٹھانے کی بات کرتے ہو. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے تم چلے. ارے کتو, چاند کے اوپر تھوکنے والے کا انداز کیا, اس کے لیے انجام کیا ہوتا ہے تمہیں پتا ہے, لیکن رسول پاک کی شان میں بھونکنے والے تو محمد عربی کا نشان مٹانا چاہتا ہے, ان کے نام کو ختم کرنا چاہتا ہے. کہاں کہاں سے مٹائے گا بتا. ہماری مسجدوں کی گونجنے والی اذانوں میں میرے مولا کے نام کے ساتھ اگر کوئی نام پکارا جاتا ہے وہ میرے محمد کا نام ہے. اگر ہماری جماعتیں کھڑی ہونے سے پہلے ہماری اقامت میں کوئی نام پکارا جاتا ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام پکارا جاتا ہے. ارے ہمارے بچے پیدا ہوں تو کان میں جو بات پکاری جاتی ہے اللہ کے نام کے ساتھ کوئی اور نام پکارا جاتا ہے وہ محمد عربی کا نام پکارا جاتا ہے. ہمارے مردے جب آنکھ بند کی جاتی ہے کوئی نام پر آنکھیں بند کی جاتی ہیں وہ رسول اللہ کے نام پہ بند کی جاتی ہیں. قبر میں پہنچنے کے بعد فرشتے بھی ہمیں ہمارے ساتھ متعلق تیسرا سوال کرتے بھی ہیں, اسی محمد عربی کے متعلق کہتے ہیں تو کہاں کہاں سے اس رسول کو مٹائے گا, کہاں کہاں سے مسجدوں میں, اذانوں میں, ستونوں میں, محرابوں میں, منبروں میں وہ محمد عربی کا نام اللہ نے نقش کیا ہے. اتنا ہی نہیں, اقبال نے جو کہا تھا اس کو میں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ کہتا ہوں.
تو کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ چریتر، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو ختم کیا جائے گا، ایسے تھے ویسے تھے۔ تجھے میں بتاؤں اللہ رب العزت نے کہاں کہاں اس نام محمد کا ذکر فرمایا۔ تجھے پتا ہے قرآن اٹھا کر کے تو دعویٰ کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی اللہ کی کتاب میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ کی مناجات میں محمد ہے، سورہ بقرہ کی آیتوں میں محمد ہے، آل عمران کے الفاظ میں محمد ہے، نساء کی حروف میں محمد ہے، سورہ مائدہ میں محمد ہے، انعام میں محمد ہے، اعراف میں محمد ہے، انفال میں محمد ہے۔ یہ ساری چیزوں کا مخاطب کون ہے؟ محمد ہے۔ سورہ توبہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ یونس کا مخاطب محمد ہے، سورہ ہود کا مخاطب محمد ہے، سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف کا مخاطب محمد ہے، سورہ رعد کا مخاطب محمد ہے، سورہ نحل کا مخاطب محمد ہے، سورہ حجر کا مخاطب محمد ہے، سورہ بنی اسرائیل کا مخاطب محمد ہے، سورہ کہف کا مخاطب محمد ہے، سورہ طٰہٰ کا مخاطب محمد ہے، سورہ مریم کا مخاطب محمد ہے، سورہ کہف کا مخاطب محمد ہے، سورہ انبیاء کا مخاطب محمد ہے، سورہ حج کا مخاطب محمد ہے، سورہ مومنون کا مخاطب محمد ہے، سورہ نور کا مخاطب محمد ہے، سورہ شعراء کا مخاطب محمد ہے، سورہ نمل کا مخاطب محمد ہے، سورہ قصص کا مخاطب محمد ہے، سورہ عنکبوت کا مخاطب محمد ہے، سورہ روم کا مخاطب محمد ہے، سورہ لقمان کا مخاطب محمد ہے، سورہ سجدہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ احزاب کا مخاطب محمد ہے، سورہ سبا کا مخاطب محمد ہے، سورہ فاطر کا مخاطب محمد ہے، سورہ یاسین کا مخاطب محمد ہے، سورہ صافات کا مخاطب محمد ہے، سورہ صاد کا مخاطب محمد ہے، سورہ زمر کا مخاطب محمد ہے، سورہ غافر کا مخاطب محمد ہے، سورہ مومن کا مخاطب محمد ہے، سورہ فصلات حامیم السجدہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ جاثیہ کا، سورہ شورى کا مخاطب محمد ہے، سورہ زخرف کا مخاطب محمد ہے، سورہ دخان کا مخاطب محمد ہے، سورہ جاثیہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ احقاف کا مخاطب محمد ہے، سورہ محمد کا مخاطب محمد ہے، سورہ حجرات، سورہ فتح کا مخاطب محمد ہے، سورہ حجرات کا مخاطب محمد ہے، اور سورہ حجرات کے بعد سورہ قاف کا مخاطب بھی محمد ہے، سورہ ذاریات کا مخاطب محمد ہے، سورہ طور کا مخاطب محمد ہے، سورہ نجم کا مخاطب محمد ہے، سورہ قمر کا مخاطب محمد ہے، سورہ رحمان کا مخاطب محمد ہے، سورہ واقعہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ حدید کا مخاطب محمد ہے، سورہ ممتحنہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ مجادلہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ حشر کا مخاطب محمد ہے، سورہ صف کا مخاطب محمد ہے، سورہ جمعہ کا مخاطب محمد ہے، منافقون کا مخاطب محمد ہے، تغابن کا مخاطب محمد ہے، طلاق کا مخاطب محمد ہے، تحریم کا مخاطب محمد ہے، ملک کا مخاطب محمد ہے، سورہ قلم کا مخاطب محمد ہے، سورہ حاقہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ معارج کا مخاطب محمد ہے، سورہ جن کا مخاطب محمد ہے، سورہ نوح کا مخاطب محمد ہے، سورہ مزمل کا مخاطب محمد ہے، سورہ مدثر کا مخاطب محمد ہے، سورہ قیامہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ انسان کا مخاطب محمد ہے، سورہ مرسلات کا مخاطب محمد ہے، سورہ نبا کا مخاطب محمد ہے، سورہ نازعات کا مخاطب محمد ہے، سورہ عبس کا مخاطب محمد ہے، سورہ تکویر کا مخاطب محمد ہے، سورہ انفطار کا مخاطب محمد ہے، سورہ مطففین کا مخاطب محمد ہے، سورہ انشقاق کا مخاطب محمد ہے، سورہ بروج کا مخاطب محمد ہے، سورہ طارق کا مخاطب محمد ہے، سورہ اعلیٰ کا مخاطب محمد ہے، سورہ غاشیہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ فجر کا مخاطب محمد ہے، سورہ اعلیٰ کا مخاطب محمد ہے، سورہ بلد کا مخاطب محمد ہے، سورہ والشمس کا مخاطب محمد ہے، سورہ واللیل کا مخاطب محمد ہے، سورہ والضحیٰ کا مخاطب محمد ہے، سورہ انشراح کا مخاطب محمد ہے، سورہ تین کا مخاطب محمد ہے، سورہ علق کا مخاطب محمد ہے، سورہ قدر کا مخاطب محمد ہے، سورہ بینہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ زلزال کا مخاطب محمد ہے، سورہ عادیات کا مخاطب محمد ہے، سورہ قاریہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ تکاثر کا مخاطب محمد ہے، سورہ عصر کا مخاطب محمد ہے، سورہ حمزہ کا مخاطب محمد ہے، سورہ فیل کا مخاطب محمد ہے، قریش کا مخاطب محمد ہے، سورہ ماعون کا مخاطب محمد ہے، سورہ کوثر کا مخاطب محمد ہے، سورہ کافرون کا مخاطب محمد ہے، سورہ نصر کا مخاطب محمد ہے، سورہ اخلاص کا مخاطب محمد ہے، سورہ فلق کا مخاطب محمد ہے، سورہ ناس کا مخاطب محمد ہے۔
مٹاؤ گے محمد کو، مٹاؤ گے محمد کو کہاں کہاں سے؟ قرآن جو ہاتھ میں لے کر کے بیٹھے ہو، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ عزیزان گرامی، میں اس طرح کی تقریروں کا عادی نہیں، لیکن بات میرے محمد کی ہے۔ تو نے محمد کتاب لکھی، آج میں اپنی پوری گفتگو محمد پہ کروں، میرا ہر لفظ محمد ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس لیے کہ قرآن کے ہر سپارے میں محمد ہے، ہر پارے میں محمد ہے، ہر آیت کا مخاطب محمد ہے۔ میرے عزیزوں، آج اتنی ہی بات نہیں، اللہ جل شانہ نے اس محبوب کے، اپنے حبیب کے اس نام پاک کو عرش و کرسی پر بھی لکھا ہے، لوح و قلم پہ بھی لکھا ہے، جنت کے ہر دروازے پر لکھا ہے، آسمان کے ہر دروازے پر لکھا گیا ہے۔ اس محمد عربی کو کہاں کہاں دیکھو گے، وہ خطبہ آدم میں بھی محمد ہے، خطبہ نوح میں بھی محمد ہے، خطبہ ابراہیم میں بھی محمد ہے، خطبہ اسماعیل میں بھی محمد ہے، یوسف کے جمال میں بھی محمد ہے، داؤد کی خلافت میں بھی محمد ہے، موسیٰ کے جلال میں بھی محمد ہے، اسحاق کے ثبات میں بھی محمد ہے، ایوب کے میں بھی محمد ہے، سلیمان کی حکومت میں بھی محمد ہے، داؤد کی خلافت میں بھی محمد ہے۔ اتنا ہی نہیں، یعقوب کے صبر و رضا میں محمد ہے، عیسیٰ کی مسیحائی میں بھی محمد ہے، اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج چل تجھے میں یہ بھی بتا دوں، تجھے شاید تیرے باپ کا بھی نام یاد نہ ہو، تجھے تیرے دادا کا بھی نام یاد نہ ہو، مگر مجھ فقیر کو میرے مصطفیٰ کی 52 پشتوں کے پورے نام یاد ہیں۔ میں تجھے بتاؤں، زیادہ سے زیادہ تو اپنے باپ دادا کو گنا سکتا ہے، مگر اس فقیر کو میں آج یہاں حفظ کرا کے جانا چاہتا ہوں۔ اس ظالم کو یہ بتا دو، میرے محمد عربی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ پیدا کیا، ایسا محفوظ پیدا کیا، وہ نور کی پشتوں سے آیا ہے، وہ نور کی پشتوں سے آیا ہے، اور ہر پشت کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ وہ نور مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے سفر کرتے ہوئے حضرت شیس میں آیا ہے، حضرت شیس علیہ السلام سے یانش میں، یانش سے قینن میں، قینن سے محلیل میں، محلیل سے یرد میں، یرد سے ادریس علیہ السلام کی پیشانی پاک میں وہ نور محمد ہی آیا۔ یہ ساری پشتیں میں گنا رہا ہوں میرے رسول کے آبا و اجداد کی۔ ادریس علیہ السلام سے متوشلخ میں، متوشلخ سے لامک میں، لامک سے نوح علیہ السلام میں، نوح علیہ السلام سے سام میں، سام سے ارفخشد میں، ارفخشد سے شالخ میں، شالخ سے عیبر میں، عیبر سے فالخ میں، فالخ سے ساروغ میں، ساروغ سے ناحور میں، ناحور سے تارح میں، تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں۔ نور محمدی کی پشتیں ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام میں، اسماعیل علیہ السلام سے نابت میں، نابت سے یشجب میں، یشجب سے یعرب میں، یعرب سے تیرح میں، تیرح سے مقوم میں، مقوم سے عدد میں، عدد سے عدنان میں، عدنان سے معد میں، معد سے نزار میں، نزار سے مدرکہ میں، مدرکہ سے خزیمہ میں، خزیمہ سے کنانہ میں، کنانہ سے نظر میں، نظر سے مالک میں، مالک سے فہر میں، فہر سے غالب میں، غالب سے لؤی میں، لؤی سے کعب میں، کعب سے مرہ میں، مرہ سے کلاب میں، کلاب سے قصی میں، قصی سے عبد مناف میں، عبد مناف سے ہاشم میں، ہاشم سے سیدنا عبد المطلب میں، عبد المطلب سے عبداللہ میں، عبداللہ سے آمنہ میں، آمنہ کے بطن سے 12 ربیع النور کو اس جلوہ گر ہوا دوں گا۔ مجھے مصطفیٰ کریم کی ساری پشتیں محفوظ ہیں۔ بتا تیرے باپ دادا کے نام کیا تھے؟ تیرے باپ دادا کے نام کیا تھے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے آبا و اجداد کو بھی محفوظ کیا۔ وہ تو آبا و اجداد تھے، ارے میاں اولاد بھی محفوظ ہے۔ یہاں پر جو سادات بیٹھے ہیں ان کو اٹھا کر کے پوچھ لو تو یہ بھی بتا دیں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ نسل کریمانہ چلی ہے فاطمہ الزہرا میں، فاطمہ سے حسین میں، حسین سے زین العابدین میں، زین العابدین سے باقر میں، باقر سے جعفر میں، جعفر سے موسیٰ کاظم میں۔ یہ ساری نسل آج بھی محفوظ ہے۔ کاظمی سید بھی ہیں، زینی سید بھی ہیں، جعفری سید بھی ہیں، علوی سید بھی ہیں۔ یہ سارے اپنے شجرے کو بھی محفوظ کرتے ہیں۔ یہ اٹھا ہے نطفہ ناپلی جسے نہ دادا کا پتہ نہ باپ کا پتہ، اس عظیم مہتاب کو چھیڑنے نکلا جس کی روشنی پوری کائنات تک کرنے بکھیر رہی ہے۔ اور آج تجھے میں بتاتا ہوں محمد عربی کا ذکر مٹانے چلا، میں نے انبیاء کے ذکر کیے تھے، خطبہ آدم سے لے کر خطبہ عیسیٰ تک محمد محمد ہی ہے۔
لیکن اگر خلق خدا کی بات کرو، خلق خدا کی زبانوں میں جو عظیم اشخاص آئے، جو سب سے معظم لوگ آئے، ان کی زبانوں کا اگر کوئی خاص ورد تھا، ابو بکر تمہاری ہزاروں نیکیاں اپنی جگہ پر، تمہارے زبان کا جو وظیفہ تھا وہ کیا تھا؟ ابو بکر کی زبان کہے گی محمد محمد، عمر فاروق کی زبان محمد محمد، عثمان کی زبان محمد محمد، حیدر کی زبان محمد محمد، حسن کی زبان محمد محمد، حسین کی زبان محمد محمد۔ تم کہاں کہاں سے محمد کو ہٹاؤ گے؟ دشت میں دامن کوثر میں محمد ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں محمد محمد ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں محمد محمد ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں محمد محمد ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں محمد محمد ہے، ہر ایک کے ایمان میں محمد محمد ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں لا ایمان لمن لا محبت له، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں۔ اور تم اس طرح کی باتیں کرتے، میں آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، تھوڑا اور مجھ سے سن لو، میں میرے آقا کو حاضر و ناظر جان کر تمہیں نہیں سنا رہا، میرے مصطفیٰ کو سنا رہا ہوں۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اس جلسہ پاک میں خود میرے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، میری زبان جو چلے گی یہ صرف میرے مصطفیٰ کی عنایت پر چلے گی۔ سنو، میں اپنے آقا کی تعریف کر رہا ہوں۔ اے عزیزو، ان ظالموں نے دھوکا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد کو، میں تجھے بتاتا ہوں، سب سے اعلیٰ و اولا محمد ہی ہے، سب سے بالا و والا محمد ہی ہے، دونوں عالم کا دولہا محمد ہی ہے، اپنے مولا کا پیارا محمد ہی ہے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا محمد ہی ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ محمد ہی ہے، جس کے طلبوں کا دھوان ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا محمد محمد ہی ہے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا محمد محمد ہی ہے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا محمد ہی ہے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا محمد ہی ہے، غمزدوں کو غصہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا محمد ہی ہے، محمد ہی ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے تعریف ان کی کون اس کا حق ادا کر سکے گا؟ عزیزان گرامی وقار، ان ظالموں نے دھوکا ہے، ان کو میں اپنی تقریر کا ٹرانسلیٹ کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ جو باتیں عرض کر رہا ہوں ہو سکتا ہے ان ظالموں کے باؤنس جائے، سر کے اوپر سے جائے، عربی کے الفاظ ہیں، جا کر کے ڈکشنریاں لینا یا زرخرید لوگوں کو لے کر ترجمہ کرانا۔ آؤ سناؤ تم، میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا کیا القابات سے نوازا ہے، کون کون سے القابات سے۔ تجھ جیسے ظالم کے حضور کو آقا کہنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہم، اس لیے کہ یہ گندی زبان، یہ غلیظ زبان اسلام میں رہنے کے قابل تھی ہی نہیں، اس لیے مولا نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ کیا ہے، ہمیشہ کے لیے رجیم کہا ہے۔ میرا محمد کیا ہے؟ میرا محمد احمد ہے، میرا محمد حامد ہے، میرا محمد محمود ہے، میرا محمد حماد ہے، میرا محمد قاسم ہے، میرا محمد عاقب ہے، میرا محمد فاتح ہے، میرا محمد خاتم ہے، میرا محمد حاشر ہے، میرا محمد ماحن ہے، میرا محمد داعم ہے، میرا محمد سراج ہے، میرا محمد رشید ہے، میرا محمد منیر ہے، میرا محمد بشیر ہے، میرا محمد نذیر ہے، میرا محمد حاجی ہے، میرا محمد مہدی ہے، میرا محمد رسول ہے، میرا محمد نبی ہے، میرا محمد طٰہٰ ہے، میرا محمد یاسین ہے، میرا محمد مزمل ہے، میرا محمد شفیع ہے، میرا محمد خلیل ہے، میرا محمد کلیم ہے، میرا محمد حبیب ہے، میرا محمد مصطفیٰ ہے، میرا محمد مجتبیٰ ہے، میرا محمد مرتضیٰ ہے، میرا محمد مختار ہے، میرا محمد ناصر ہے، میرا محمد منصور ہے، میرا محمد قائم ہے، میرا محمد حافظ ہے، میرا محمد شہید ہے، میرا محمد عادل ہے، میرا محمد حکیم ہے، میرا محمد نور ہے، میرا محمد حجت ہے، میرا محمد برہان ہے، میرا محمد ابتہی ہے، میرا محمد مومن ہے، میرا محمد مطیع ہے، میرا محمد مذکر ہے، میرا محمد واعظ ہے، میرا محمد امین ہے، میرا محمد مدنی ہے، میرا محمد عربی ہے، میرا محمد ہاشمی ہے، میرا محمد تہامی ہے، میرا محمد حجازی ہے، میرا محمد تزاری ہے، میرا محمد مدری ہے، میرا محمد امی ہے، میرا محمد لقبی ہے، میرا محمد مدری ہے، میرا محمد عزیز ہے، میرا محمد حریص ہے، میرا محمد رؤوف ہے، میرا محمد رحیم ہے، میرا محمد یتیم ہے، میرا محمد غنی ہے، میرا محمد جواد ہے، میرا محمد فتاح ہے، میرا محمد
محمد عالم ہے، میرا محمد طیب ہے، میرا محمد طاہر ہے، میرا محمد مطہر ہے، میرا محمد خطیب ہے، میرا محمد فصیح ہے، میرا محمد سید ہے، میرا محمد منقی ہے، میرا محمد امام ہے، میرا محمد بار ہے، میرا محمد شافی ہے، میرا محمد متوسط ہے، میرا محمد صادق ہے، میرا محمد مقتصد ہے، میرا محمد مہدی ہے، میرا محمد حق ہے، میرا محمد مبین ہے، میرا محمد اول ہے، میرا محمد آخر ہے، میرا محمد ظاہر ہے، میرا محمد باطن ہے، میرا محمد رحمت ہے، میرا محمد محلل ہے، میرا محمد محرم ہے، میرا محمد عامر ہے، میرا محمد صادق ہے، میرا محمد مصدق ہے، میرا محمد صاحب ہے، میرا محمد ناطق ہے، میرا محمد مکی ہے، میرا محمد شکور ہے، میرا محمد کریم ہے، میرا محمد منیر ہے، میرا محمد تاثیر ہے، میرا محمد حامیم ہے۔ تم جو چاہو کر لو، میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ، ساری زبانیں ختم ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، مگر مصطفیٰ تمہارا ذکر کبھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ یہ راتیں، یہ اوقات، یہ لمحات، یہ ہمارے مجمع سب ختم ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ، تمہارا ذکر نہ کبھی ختم ہوا تھا نہ کبھی ختم ہوگا۔ ہم نے جو کچھ بھی کہا وہ صرف اور صرف غلامی میں داخل ہونے کے لیے کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم صرف اتنی بات جانتے ہیں، ہماری تعریف کرنے سے شان رسالت میں بڑھاوا نہیں ہوتا، اللہ نے خود انہیں بڑھا دیا ہے، بلکہ ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا نام لینے سے ہماری شان خود بڑھ جاتی ہے، ان کا نام لینے سے ہماری شان بڑھ جاتی ہے۔ ان ظالموں کو نہ دیکھو اور تعریف کیے جاؤ، تعریف کیے جاؤ، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور ان سب کو یہ کہہ دینا، حشر تک ڈالیں گے ہم، صبح 4 بجے تک کی بات نہیں کر رہا، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اب باری تمہارے قلعے گرنے کی ہے، انتظار کرو، محمد عربی کے شعر بیدار ہونے لگے، ہر علاقے سے آواز لبیک کی گونج رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو صرف یہ ہمارے میدانوں میں آواز گونجتی ہے؟ ان کافروں کے کان پھاڑ کر ان کے کلیجے چیرتی ہوئی آواز جا رہی ہے۔ ہاں، جو تم لبیک کے نعرے لگاتے ہو میرے عزیزو، اب کی بات لبیک کے نعرے لگانا تو صرف اس لیے نہیں کہ مجمع کو گرم کرنا ہے، یہ سوچ کر اس کا ترجمہ بھی یاد رکھیں۔ لبیک کا مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ اب کی بار جب لبیک کا نعرہ لگانا، ہر بار یہ تصور تمہارے ذہن میں آنا چاہیے، جب کہو لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، ذہن میں یہ تصور کر لینا، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں میری جان کے ساتھ، میں حاضر ہوں میری گردن کے ساتھ، میں حاضر ہوں میرے خون کے ساتھ، میں حاضر ہوں میرے جسم کے ساتھ، میں حاضر ہوں اپنے اعضاء کے ساتھ، میں حاضر ہوں اپنے ماں باپ کو لے کر، حاضر ہوں میں اولاد کو لے کر، حاضر ہوں میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اپنے مال و متاع کے ساتھ، میں حاضر ہوں اپنے دین و آخرت کے ساتھ، میں حاضر ہوں اپنی پوری دنیا کے ساز و سامان کے ساتھ، یا رسول اللہ جو کچھ ہے میرے پاس وہ صرف تمہارا ہی تو دیا ہوا ہے، اور تمہارے نام پر اگر مٹ جائے تو کمی کس بات کی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آقا تم نے ہمیں غلامی میں قبول کر لیا ہے۔ اب آؤ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں ان مداحان خیر الانام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، جنہوں نے اپنی زندگی کو حضور کی تعریف کے لیے وقف کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ جل مجدہ شانہ نے
قرآن پاک میں جو اپنے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان کیا، وہ محمد وہ محمد وہ محمد، میں بار بار کہتا ہوں مجھے لذت ملتی ہے، کھانا نہ کھائیں اس نام پاک میں غذا جیسی اثر آتا ہے، اور بیمار ہو جائیں اس محمد عربی کا نام پکاریں تو شفا مل جاتی ہے، اور کسی بیمار کے پاس کوئی چیز نہ ہو محمد عربی کا نام لے لے تو دوا مل جاتی ہے۔ یا رسول اللہ تمہارا نام پاک محمد شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، ہر ایک بلا کے لیے دفع بھی ہے۔ عزیزان گرامی، آؤ میں آپ سے بتاتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعریف کرنے والے غیر مسلموں میں بھی ایک بڑی فوج ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ گرو نانک نے یہ کہا تھا، ناہج محمد بھکتی نہ ہے، واحد محمد بھکتی نہ ہے۔ کہتا ہے گرو نانک کہ محمد کے سوا کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، محمد عربی کو چھوڑ کر عبادت کرے، بھکتی نہ ہے، بھکتی ہوگی نہیں، عبادت ہوگی نہیں۔ غیر مسلموں کی آراء اور ان کے افکار میں ابھی آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا، بہت ساری ہیں کتابیں دیکھ لیں، جارج برنارڈ شاہ نے کیا کہا، مائیکل نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، ان ظالموں کو کیا خبر کہ رسول پاک کے اخلاق و کردار کیا ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام ہے، ارے تو پڑھا ہوتا ان کے قدموں پہ نچھاور ہو جاتا۔ ان کی بارگاہ کا حال تو یہ ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابہ میں حسان بن ثابت کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ وہ حسان بن ثابت کے الفاظ تھے۔ آؤ میں تمہیں مصر کے بوسیری کو سناتا ہوں۔ امام شرف الدین بوسیری اسکندریہ کی زمین سے پکارتے ہیں، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ مدحان خیر الانام جہاں جہاں سے میرے آقا کو پکارتے رہے وہ آج ہمارے مجمع میں زندہ ہیں، ان کے تذکرے میں صرف اس لیے کر رہا ہے مسلمانوں، گستاخوں کے نام و نشان ختم ہو گئے، لیکن حضور کی تعریف کرنے والوں کے عالم کل بھی بلند تھے آج بھی بلند ہیں۔ میں بوسیری کو پکار رہا ہوں اس مجمع پاک سے، 700 سال ہو گئے امام شرف الدین بوسیری کو جا کر، لیکن قصیدہ گلی گلی میں پڑھا جاتا ہے، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع کرمی۔ اور ادھر آؤ، علامہ عبد الرحمن جامی شاعر ہے، فارسی کا عاشق ہے، کہتا ہے قلم پر سودا جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، چبا سوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامی را درآں یا رسول اللہ۔ ترجمہ کرنے کا وقت نہیں ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کتنے انواع و اقسام کی تعریفیں میرے آقا کی بارگاہ میں گئی ہیں، کبھی عربی کا شاعر، کبھی فارسی کا شاعر۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور حافظ شیرازی کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور پاکستان کے پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں، پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھ چمک لٹھ نورانی ہے، ہمیں وہ زبان آتی نہیں لیکن مٹھاس ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھ چمک لٹھ نورانی ہے، اور سبحان اللہ ما اجملک ما اکملک ما احسنک، کالی زلف تے انکھ مستانی ہے، مخمور بھری ہن مخمور بھری مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں۔ اور کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھی تیری سلام، گستاخ اکھیں کتھی داد کتھی آلڑیاں۔ میرے عزیزوں یہ پیر مہر علی شاہ وہاں سے پکارتے رہے، آقا کا پورا حسن بتاتے ہیں، ارے وہ حسن جو عالم کیا ہے، جب بارگاہ مصطفیٰ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ تھی. صحابہ سے پوچھا گیا حضور کیسے دکھتے تھے؟ فرماتے صحابہ ایسے جیسے بھرے گلشن میں کوئی گلاب کھلا ہو. جب مسکراتے تھے تو گلابی رنگت رخسار پر آتی، اور جب ناراض ہوتے تو انار جیسی سرخی آتی، گلاب جیسی پنکھڑیاں ہونٹوں کی. اور کان کیسے نظر آتے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور کی زلفیں بل کھاتی ہوئی کندھوں تک آتی تھی، بل کھاتی ہوئی نہایت گھنی کالی، اور اس میں جو آنکھ تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسے لگتا تھا جیسے گھنی تاریک رات میں 2 ستارے چمک رہے ہوں. صحابہ فرماتے ہیں پانی بھی پیتے حضور تو گردن سے نظر آنے لگتا، اور مصافہ کرتے رشم سے زیادہ ملائم ہاتھ ہوا کرتے، سینے پاک انشراح والا، قدم پاک لا اقسم بہذا البلد والے، چہرہ وہ دہا والا، زلفیں وہ لیل والی، ہاتھ وما رمیت اذ رمیت والے، آنکھ ما زاغ البصر وما طغى والے. یہ ساری آنکھیں، یہ سارے حسن کو اگر حقیقت میں کہیں دیکھنا ہے تو آؤ میں اقبال کو سنانے کے بعد یہ کہتا ہوں. سارے مداحان خیر الانام نے اپنی اپنی جگہ سے پکارا. اقبال شاعر مشرق پکار کر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وہی اقبال پکار کر کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم اور گربعو نہ رسیدی تمام بول حبیب. اور کہتا ہے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. اور اقبال یہ کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. میرے آقا کی کون کون کیسی کیسی تعریفیں کیا. اقبال کا یہ شعر بڑے مزے کا ہے. وہ کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن تہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خدمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. امداد سارے شاعروں مداحوں واثقوں میرے آقا کی تعریف کرنے والوں کے بعد اگر اب کسی کی باری آتی ہے وہ امام عشق و محبت کی ہے، تاجدار عشق و محبت کی ہے، بریلی کے امام کی ہے. اللہ اللہ حسن دو عالم کو سمیٹا ہے ایک سلام میں، حسن دو عالم کو سمیٹا ہے ایک سلام پاک میں. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اسی اعلیٰ حضرت نے پکارا تھا جب آنکھوں کو دیکھا میرے مصطفیٰ کی، کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. بریلی کے امام نے اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھا اور زبان مبارک کو دیکھا، کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کانوں کو دیکھ کر پکارا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ارے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. بھووں کو دیکھا تو کہا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. ہاتھوں کو دیکھا پکارا ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. ارے پیٹ کے بارے میں بھی کہا کل جہاں مل کر آؤ جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اس امام عشق و محبت نے مصطفیٰ کے قدموں پہ بھی سلام بھیجا. کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. ان کے آل و اولاد پہ سلام، ان کے اصحاب و اطرت پہ سلام، ان کے ازواج مطہرات پہ سلام، رسول اللہ کی ساری زندگی پاک پہ سلام. اور پھر جو حسان بن ثابت نے کہا تھا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے چنا ہی نہیں، ہمیں حسان ہند کہتا ہے. وہ رسول اللہ کا حسان بن ثابت عربی میں پکارتا تھا اور حسان ہند احمد رضا پکارتا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص جہاں نہیں، یہ پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور پھر پکار کر کہا اے لوگوں سنو
का खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। करो मत अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। फिर बारगाह मुस्तफा में पुकार कर कहा, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में ये अब्दियत कहाँ, हैरान हूँ मैं शाह में, हैरान हूँ मैं है ये खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। हक ये के हैं ए अब्द इला और आलम इम्कान के शाह, बरज़ख है वो सिर्रे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और जब जालिमों ने मेरे मुस्तफा के नक्स गिनाने शुरू किए थे, ऐब बयान करने शुरू किए थे, उनका मकाम इतना है उतना है, यहाँ से दिखते वहां से दिखते, तब हमारा इश्क व मोहब्बत का इमाम कहता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। चुप हो रही है सब कुछ उनके सनाखा की खामोशें, कुछ चुप हो रही है उनके सनाखा की खामोशें, चुप हो रहा हूँ ये कहकर क्या क्या कहूँ तुझे, क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह क्या क्या कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह क्या क्या कहूँ तुझे। बस बात इतनी है, मुझे आज ऐसा महसूस होता है जिंदगी ऐसी गुजरती जाए, ऐसे ही बैठे रहें, मेरे आका की तारीफ होती रहे, लोग सुनते रहें और इसी आन हमारी मौत आ जाए, मेरे मुस्तफा की बारगाह में हमें पहुंचाया जाए और फिर वहाँ सहाबा और मेरे आका हमारे लिए इंतजार फरमाए और यूं इरशाद फरमाए, ये वही है जिसकी जुबान खुलती थी तो मोहम्मद मोहम्मद कहता था, वो है जिसकी जुबान खुलती थी तो मेरा नबी कहता था। बस इतनी सी आस है, बस इतनी सी तमन्ना है। ऐ मुसलमानों, आखिर में मैं ये मैसेज दे करके जाऊंगा, बातिल से हम टकराएंगे नामूस रिसालत की खातिर, कहो लब्बैक। बातिल से हम टकराएंगे नामूस रिसालत की खातिर, मारेंगे या मर जाएंगे नामूस रिसालत की, मारेंगे या मर जाएंगे नामूस रिसालत की खातिर। हम गैरतमंद मुसलमान हैं, कह दो बेगैरत लोगों से, हर गुस्ताख को तड़पाएंगे नामूस रिसालत की खातिर। जो तख्त नशी है वो सुन ले, जो तख्त नशी है वो सुन ले, तौहीन नबी के मुजरिम को हम दार पे ले आएंगे नामूस रिसालत की खातिर, हम दार पे ले आएंगे नामूस रिसालत की खातिर। जिंदा नहीं बचने पाएगा गुस्ताख रसूल किसी सूरत, जिंदा नहीं बचने पाएगा गुस्ताख रसूल किसी सूरत। हम उसे दोज़ख में पहुंचाएंगे नामूस रिसालत की खातिर, हम उसे दोज़ख में पहुंचाएंगे नामूस रिसालत की खातिर। तौहीन रिसालत होगी तो शम्म नबूवत के परवाने, तौहीन रिसालत होगी तो शम्म नबूवत के परवाने, अरे तागूतों से टकराएंगे नामूस रिसालत की खातिर, तागूतों से टकराएंगे नामूस रिसालत की खातिर। और हैदराबाद की फिजा को मैं ये मैसेज दे करके जाता हूँ, जो शख्स भी करेगा हमदर्दी, जो शख्स भी करेगा हमदर्दी बेअदबी करने वालों से, इन जालिमों से जो भी हमदर्दी रखेगा हमारा मुनाफिक होगा, हमारी जमात का गद्दार होगा। उन सुलह कुल्लियों से मैं कहता हूँ, तुम अगर अपना चेहरा मुस्तफा के नाम पर रखते हो, पूरे के पूरे गुलाम बन जाओ, आधा तीतर आधा बटेर नहीं। उन सुलह कुल्लियों से कहता हूँ, बाज आ जाओ, इधर थोड़ा खाना उधर थोड़ा खाना, इसको भी राजी कर लेंगे उसको भी राजी कर लेंगे। अरे शैतान से याराना भी सजदा खालिक को भी, शैतान से याराना भी सजदा खालिक को भी। बता मुझको सिला किससे मांगेगा? ये इन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ जो आधा इधर आधा उधर हो, वो पूरे के पूरे गुलाम हो जाए। जो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन था वही तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है। मैं इस शेर पर आपको रोका था, फिर दोहराता हूँ, जो शख्स भी करेगा हमदर्दी बेअदबी करने वालों से, हम उससे भी कर्जा चुकाएंगे नामूस रिसालत की खातिर,
चुकाएंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, हम उससे भी कर्जा चुकाएंगे नामूस रिसालत की खातिर। फिर तुम्हारी पगड़ी उछाली जाएगी, फिर तुम्हारे जुब्बे फाड़े जाएंगे, फिर तुम्हारी तगत्तियां छीनी जाएंगी, फिर तुम्हारा लाव लपेटा खींचा जाएगा। किस वजह से? नामूस रिसालत पर अगर वफादारी नहीं किए, आला हज़रत को भोंकते रहे या दुश्मनी पैदा करते रहे, सुलह कुल्लियत के बीज बोते रहे, उन सब से मैं कहूँगा हम तो आज मिशन लेकर के चले हैं गद्दाराने मुस्तफ़ा के खिलाफ। नामूस रिसालत की खातिर इन गुस्ताखों को हम जहाँ पहुँचाना है वो पहुँचाने की बात करेंगे। लेकिन तुम ये बात महसूस न करना कि हमारा मुकाबला पाखंडियों से हम यहाँ मसरूफ हैं। जिस दिन फुर्सत मिलेगी फिर मैं वो बात दोहराता हूँ, जो शख्स भी करेगा हमदर्दी बेअदबी करने वालों से, हम उससे भी कर्जा चुकाएंगे नामूस रिसालत की खातिर। बातिल से हम टकराएंगे नामूस रिसालत की खातिर। मारेंगे या मर जाएंगे नामूस रिसालत की खातिर। किसकी खातिर? हाँ बोलो, नामूस रिसालत की खातिर। मारेंगे या मर जाएंगे? मारेंगे या मर जाएंगे? अब मेरे अजीजों, रसूल पाक को हाजिर और नाजिर जानते हुए मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस बात पर करता हूँ, या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आका तुम हाजिर भी हो, तुम नाजिर भी हो, आपके गुलाम हैदराबाद की सरजमीन से आपको याद करते हुए ये खिराज तहसीन पेश करते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप हज़रात थोड़ी देर बैठ जाएं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तगू ऐसी है, मेरे मुस्तफ़ा करीम की शान है, और मैंने हैदराबाद वालों की ये जवानी भी देख ली, और मुझे उम्मीद है कि इनकलाब आएगा तो इस शहर से आएगा। आप हज़रात बैठ जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं, अफरा तफरी हो जाए। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग खामोश। मुझे ये उम्मीद लगती है जो एक अजीम मिशन लेकर हम चल रहे हैं, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हैदराबाद की फिजा से यह आवाज़ अब हर कोने पर पहुँचे। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? तकरीर खाली मैंने ये चिंचड़ बुका क्या है? हाँ, सिर्फ यहाँ बैठे हुए मैदान में सुनाया नहीं, ये तख्त पर बैठने वालों के कान में भी पहुँच रही है। जाएगी ये आवाज़, देखना आप, हर एक से ये टकराएगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब यहाँ की फ़िज़ा से मैं वो ऐलान करने जा रहा हूँ जिसकी आज वक्त की ज़रूरत है। आप लब्बैक कहते हैं ना? मैंने काफ़ी दिनों से अपने दिल में ये बात रखी थी, रमज़ानुल मुबारक में ये अहद किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकिया ज़िंदगी जो गुजारी जाएगी अब वो आपके नाम पे गुजारी जाए। हमारी हर सांस आपकी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए, हमारी जवानी, हमारी औलाद, हमारा मालो मता हुजूर की इज़्ज़त के लिए। मैं आपसे ये कहता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, आज ये मेरा पहला ऐलान है हैदराबाद की सरजमीन से। हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक तहरीक की बुनियाद रखने जा रहे हैं, एक तहरीक की बुनियाद जिसमें मुबल्लिग नहीं पैदा कर रहे हैं बल्कि जानिसार पैदा करना चाहते हैं। बस इसमें वही जुड़ेगा जो अपनी गर्दन लेकर हुजूर के लिए आने को तैयार है। बाकी मैं किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, आज मैं यहाँ बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। हमारी इस तहरीक का नाम होगा फ़िदा का या रसूल अल्लाह, फ़िदा का या रसूल अल्लाह। तहरीक फ़िदा का या रसूल अल्लाह आज ज़रूरत है। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, और फ़िदा का या रसूल अल्लाह का मतलब है मैं आप पर कुर्बान हूँ। या रसूल अल्लाह मैं आप पर कुर्बान हूँ। मेरे अजीज़ों, अब सिर्फ हाज़िरी देने का वक्त नहीं, अब कुर्बानी देने का वक्त है। आप हाजिर हैं और फ़िदा हैं। बस इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपके सामने ये ऐलान मैं करने के बाद आपको ये बता दूंगा, ऑनलाइन फॉर्म होंगे इसके। जो नौजवान इससे जुड़ना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि इसमें सियासत की जाए,
اور کرمنل لوگ اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں. میں خالصتاً اعلان کرتا ہوں وہ حضرات اس میں شامل ہوں جو دل و جان سے رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں. حضور پاک کی عزت کی حفاظت کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے. اب میں ہندوستان کے ہر شہر میں جہاں جاؤں انشاءاللہ العزیز نوجوانوں کی ایک کھیپ ہم تیار کریں گے, اور نوجوانوں کی یہ جماعت کس کام کے لیے ہوگی؟ مین مقصد ہوگا حضور کی عزت کی حفاظت, اور اس کے علاوہ ہم اپنے ملک کے امن کی بھی حفاظت کریں گے. یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں, ہمارا ہے. یہ زمین کو ہم گندہ ہونے نہیں دیں گے. یہاں پر فسادی, پاکھنڈی, آتنکی, دہشت گردی, ان سب سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے. دہشت گردوں سے مقابلہ کریں گے, آتنکوادیوں سے مقابلہ کرنا ہے. اینٹی نیشنل جو بھی اینٹی نیشنل جو ہوگا وہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. جو سرکار غریب نواز کا چاہنے والا ہے وہ اینٹی نیشنل نہیں ہوگا, وہ ہندوستان کے خلاف کیوں جائے. ہاں بات کرے گا تو ان ظالموں, فسادیوں, آتنکیوں کے خلاف کرے جو زہر پھیلا رہے ماحول میں. ہم ان زہریلے کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے اسپرے ماریں گے ضرور انشاءاللہ العزیز. تحریک فداک یا رسول اللہ میں آپ حضرات کو میں دعوت دیتا ہوں. آپ حضرات آن لائن لنک میں جو فارم ہوگا اس سے آپ جڑ سکتے ہیں. اس لنک کا اعلان آپ کے پاس آ جائے گا یا شاہد بھائی آپ کو بعد میں بتا دیں گے. آپ حضرات کوشش کر کے جڑیں گے. ہم آپ کے پاس آنے کی بجائے آپ خود ہمارے پاس آئیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی سلام کے بعد انشاءاللہ آپ روانہ ہو جلسے گاہ سے. ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. حضرت سے جو بھی مرید ہونا چاہ رہے ہیں وہ حضرات قریب تشریف ڈالیں. حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری